الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے۔ نماز ہے اس کی حد ہے، روزہ حد ہے، زکوٰۃ اس کی بھی حد ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دلوں میں سکون آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہو، سکون دینا چاہتے ہو، تو میرا ذکر کرو۔ ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دل میں جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا گناہ لگتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا پڑ جاتا ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی کپڑا زیادہ گندا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کپڑے کو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، کوڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھائی اس قابل، اب دھونے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو جب انسان کا دل گندا ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے دلوں کو دھونے کے لیے ضروری ہے اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے لیے اکابرین نے، ہمارے حضرت سراج ملت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح روزانہ لا الہ الا اللہ کی پڑھا کریں۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ تمام چیزوں کی محبت کو دل سے نکال رہا ہوں اور اللہ کی محبت کو دل میں داخل کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ایک تسبیح پڑھیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس سے یہ نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے۔ پھر ایک تسبیح پڑھیں اللہ 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 اللہ، کہ سارے عالم میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں رہا، سب فنا ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ باقی بالکل فانی، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ باقی ہے۔ اس نیت سے پڑھے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، اس تصور کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح ایک تسبیح پڑھے اللہ آہ کے ساتھ،
میری آہ اللہ کے عرش پہ جا رہی ہے، ایسی آہ نکالے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ایک تسبیح اللہ 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 دل کو متوجہ کر کے اللہ کی طرف پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر پاک فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ایک بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر بڑا مفید ہے۔ اکابرین اور محدثین اور صوفیاء کرام نے اس زمانے میں پہلے مجاہدات ہوا کرتے تھے، مجاہدات کرائے جاتے تھے، اب ذکر کی کثرت کرائی جاتی ہے۔ ذکر کی اتنی کثرت ہو جائے، اتنی کثرت ہو جائے کہ اس کا دل سوائے اللہ کے کسی سے محبت نہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ماں باپ سے محبت نہ رہے، یا مال سے محبت نہ رہے، یا بیوی سے محبت نہ رہے، یا اولاد، بلکہ شرط یہ ہے کہ محبت تو رہے مگر اللہ کا جب حکم آ جائے تو ان محبت کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دے۔ اللہ کے حکم کے سامنے وہ جو دنیاوی محبتیں ہیں، رشتے کی محبتیں، ان سب کو قربان کر دے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تمغہ دیا، وہ اسی لیے دیا تھا کہ جب اللہ کا حکم آتا تھا تو ان کے نزدیک کوئی چیز معنی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ ہے، ان کا بیٹا جنگ بدر میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور کافروں کے ساتھ جنگ میں آیا تھا۔ ایک زمانے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گیا تو ایک دن وہ کہنے لگا، ابا جان جنگ بدر میں آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا مگر نے والد سمجھ کے چھوڑ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قربان جائیے کہ تو نے والد سمجھ چھوڑ دیا، اگر تو میرے نشانے پہ آ جاتا میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ آئے۔ یہ ہے محبت۔ جب اللہ کی محبت ہو تو پھر کسی رشتے کی محبت نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے پڑوس ملک میں رہتے ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے بہت مالدار، کتنے مالدار ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، پان ایسوسیشن کے صدر، کپڑا میل ان کے پاس، اور میل میں جو دھاگا بنتا ہے، جس دھاگے سے کپڑا بنتا ہے اس کا بھی میل تھا، آٹے کا میل، بہت مالدار۔ وہ مجھ سے بولے کہ مجھے سکون نہیں ہے، اگر میں مزدور ہوتا تو اچھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے پاس بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں، تمام راحتیں موجود ہیں دنیا کی، مگر سکون قلب نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے حالات میں، دنیا کی نعمتوں میں سکون نہیں مل سکتا۔ اگر ملے گا تو اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا۔ اور ذکر، میں نے ان سے کہا کہ آپ دل کا آپریشن ہوا، بڑے پریشان ہیں، میں نے کہا آپ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھنے کے بعد تھوڑی دنوں بعد مجھے بتایا کہ واقعی مجھے بڑا سکون ملا۔ اس لیے
اللہ کا ذکر بڑی سکون کی چیز ہے، اطمینان کی چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ چل رہے ہیں، کچھ نہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، روٹی بنائیں، جھاڑو لگائیں، ہر وقت آدمی کا زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب زبان مشغول رہے گی تو آہستہ آہستہ دل میں بھی بات اتر جائے گی، دل بھی، اور دل متوجہ ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر میں اپنے آپ کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔